سیاسی چوپال سے میں پروفیسر محمد طارق رانا آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم حامد میر کے کیپٹل ٹاک سے ایک کلپ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں میں بتاتا چلوں کہ 2-3 اہم موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، عمران خان کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹرز کا گورنمنٹ کا جو پینل ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے، اور زرداری اور مریم نواز کی تقاریر جو کہ عمران کے خلاف تھیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کی جو تقریر ہے جس میں انہوں نے عمران خان کے دور میں جو قید و بند کی صعوبتیں انہوں نے جو برداشت کی ہیں اس حوالے سے بات کی ہے۔ مان لیا کہ عمران خان نے بہت برا کیا، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ برا کر کے ایک ہیٹرڈ پولیٹکس کو جو ہے وہ جنم دے رہے ہیں۔ آپ اس کلچر کو، ہیٹرڈ کے کلچر کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کل کو پھر عمران خان آئے گا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جو ہے بدلتے رہتے ہیں، ہم انسانوں کے درمیان چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں، آج کے پست کل کو بلند ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے کہ وہ گرے، اللہ ان پر رحم کرے، اس طرح کسی کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ چیزیں بدلتی ہیں، سدا ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ کل کو آپ لوگوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہوگا۔ آج فارم 47 کی وجہ سے آپ لوگ ہیں یا جس بھی وجہ سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ عوام کو ریلیف اسی صورت میں ملے گا۔ عوام اس وقت بے بس ہیں، نوجوان پس رہے ہیں، 62% نوجوان بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر دل کی بیماریاں، ڈپریشن، شوگر، معصوم بچے جو ہیں 15 20 سال کے ہارٹ پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی عروج پر ہے، روزگار نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بالکل برباد ہو چکا ہے، وہ بھی نوکریاں نہیں دے رہا نوجوانوں کو، اگر دیتا ہے تو 40 ہزار روپے پہ۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ اسی صورت میں کنٹرول کر سکتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے آپ چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کریں۔ اور خود عمران کا بھی ایک قصور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس پائے کا سیاستدان نہیں ہے جس پائے کا وہ ایک اچھا ریفارمر ہے۔ عمران خان کو چاہیے کہ وہ بس کرے، اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑ کے باہر نکلے، کسی طرح سے کمپرومائز کرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تاکہ معاملات سیدھے ہوں، ملک صحیح سمت میں چل سکے۔ اس وقت تو حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اور جب تک عمران جیل میں رہے گا گورنمنٹ کا سارا فوکس عمران پہ رہے گا، اور ملک اس وقت دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، بدترین حالات سے دوچار ہے، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو کرائسس ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیانیہ کو بدلے، 9 مئی کا حوالہ ہو یا جو بھی، ان چیزوں کو تسلیم کرے اور باہر آئے، اور باہر بیٹھ کے پرسکون انداز سے اس گورنمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنے دے۔ ایک مرتبہ جو عمران کی حکومت پہلے ختم کی گئی اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے، تو اس کا نقصان الٹیمیٹلی عوام کو ہوتا ہے۔ حکمران تو اپنے عیاشیوں میں ہیں، اسی طرح سے اپنے اللہ تللوں میں ہیں، لیکن اصل جو سفر کر رہے ہیں وہ اس میں عوام ہے۔ تو دونوں پارٹیوں کو، اگر عمران خان نے کچھ برا کیا تو اسی پولیٹکس کو، اسی طنز کو، اسی غصے کو، اسی نفرت کو آپ بھی فروغ دے رہے ہیں، بلکہ آپ زیادہ کر رہے ہیں۔ جتنا عمران نے کیا اس سے کئی گنا زیادہ آپ جو ہیں وہ عمران سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تو عمران کو کی جہاں تک پارٹی کا سوال ہے، پی ٹی آئی کا، 3rd کلاس لوگ، ایم پی ایم این اے 3rd کلاس، سارے منافق مفاد پرست لوگ جن کے لیے عمران جیل میں بیٹھا ہے، بھائی باہر نکلو۔ ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، ان لوگوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کرنا، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھے رہو۔ تو باہر نکلو، کمپرومائز کرو، کچھ لو کچھ دو کا اصول ہے۔ آپ گورنمنٹ کو نہیں دبا سکتے، جو پاور میں ہے اسٹیبلشمنٹ، آپ اس کے ساتھ مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں، باہر آئیں، سمجھوتا کریں، کمپرومائز کریں، تبھی حالات بہتر ہوں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی شکست ہے، میرا خیال ہے اس پہ تو بڑی بات ہو گئی،
کل رات سے بات ہو رہی ہے, تھوڑی سی ہم بھی بات کر لیں گے. لیکن پاکستانی ٹیم نے انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں جو کھیل کھیلا ہے اور جس طرح سے بدترین انداز سے یہ ٹیم ہاری ہے, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. 9 مئی کو پاکستان کی افواج نے جس طرح سے انڈیا کو ناکوں چنے چبوائے تھے اور ان کے جہاز گرائے تھے, اور پوری دنیا میں ایئر فورس نے اور پاک آرمی نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا. ان پاکستان کے لونڈے لپاڑوں نے جو ہے انڈیا سے ہار کے جو ہے وہ ہمارا مورال ڈاؤن کیا ہے. اس پوری ٹیم کو میرے خیال کے مطابق گھر بٹھا دینا چاہیے, یا ان کے ساتھ ہٹلر والا سلوک کرنا, ہٹلر نے جو سلوک کیا تھا وہ سلوک کرنا چاہیے. کرکٹ کھیلنا ان کے بس کی بات نہیں. کرکٹ سے پولیٹکس کو نکال کے خدارہ کرکٹ کو آزاد کیا جائے. محسن نقوی کے پاس پہلے بہت سے عہدے ہیں, انہیں چاہیے کہ کرکٹ کا کھیڑا چھوڑ دیں تو بہتر ہے. اسٹیٹ منسٹر کا پورٹ فولیو ہے, اور سینیٹر اون عباس بپی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, اور اس وقت اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز نے اور سینیٹرز نے اور باقی جو مرکزی رہنما ہیں انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. تو اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف نہیں لائے. انہوں نے کہا میں وہیں پہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں. تو یہ وہیں پر ہے جہاں پہ دھرنا چل رہا ہے. تو کیانی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں بپی صاحب سے ہی نا گفتگو کا آغاز کر لوں. اچھا بپی صاحب, میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں. پہلے ذرا آپ سنیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے آج وکلا کے ایک کنونشن میں کیا فرمایا. پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ کی اللہ کا کرم ہے, وہ جو ان کا سپریم کورٹ کے حکم پہ دوبارہ معائنہ ہوا ہے تو وہ 35-25 والی بات نہیں ہے. ان کی وہ نظر والی اینک اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو تقریباً 70% ایک آنکھ ٹھیک ہے, دوسری 6/6 ہے, تو ایسی پریشانی کی بات نہیں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ایک آنکھ میں 70% بینائی موجود ہے, دوسری کی 6/6 ہے, یعنی کہ 100% ہے. اور وہ جو پہلے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ تھی اس کو یہ والی رپورٹ ڈینائی کر رہی ہے. تو اون عباس بپی صاحب, یہ اب جب کہ رپورٹ آ چکی ہے اور اس پر آپ کے پارٹی کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار بھی کر دیا, تو پھر دھرنا کیوں چل رہا ہے ابھی تک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3 دن سے جس قسم کا معاملات ہمارے ساتھ یہاں قومی اسمبلی اور سینٹ میں رکھے گئے, اور جو ہماری تکلیف ہے وہ تو شاید آپ لوگوں کو بتا ہی رکھے ہوں گے کہ یہاں پہ لاتعداد سینیٹرز اور ایم این ایز اس وقت نیشنل اسمبلی میں محصور رہے 3 دن کے لیے. اور خوراک کی حالت یہ تھی کہ اگر کوئی امپلائی کوئی بسکٹ یا ٹافی یا کوئی خوراک اگر اپنے کو کپڑوں میں چھپا کے آتا تو باڈی سرچ کیا جاتا تھا, تاکہ یہ جو 3 دن کے لیے یہاں پہ اتنے سارے لوگ محصور ہیں وہ کہیں مطلب بھوک سے شکار ہو کے نکل جائیں. لیکن الحمدللہ کانگریچولیشنز ان تمام پارلیمنٹیرین جنہوں نے اس طریقے سے فیس کیا. بٹ بڑا ڈسگریسفل ہے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے لیے, اور بڑا ڈسگریسفل ہے چیئرمین سینٹ کے لیے کہ ہم آپ کے کولیگز تھے, ہم آپ کے ساتھی تھے, لیکن پھر بھی آپ اس طرح کا رویہ رکھا. تو پہلے تو میں کنڈیم کروں. اب اصل جو ایشو ہے میر صاحب, کین یو ہیئر می؟ جی میں سن رہا ہوں. میر صاحب اصل جو ایشو ہے وہ یہ تھا کہ کل والی پیمز تو آپ نے رپورٹ دیکھ لی ہوگی. ہمارا جو مین کنسرن تھا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر کاشف مرزا, یہ 3 ہمارے ڈاکٹرز تھے, ان کی ایک دفعہ خان صاحب کو فزیکلی آپ ایک دفعہ چیکنگ کرا لیں. آلدو کہ ہماری بات ان ڈاکٹر سے انہوں نے فون پہ کروا دی, یعنی کہ ڈاکٹر ندیم قریشی اور ڈاکٹر عارف جو ہے وہ پیمز میں ڈاکٹر ہے, اور ڈاکٹر جو ندیم قریشی صاحب تھے وہ ہمارے پریفرڈ ڈاکٹر تھے. ان دونوں نے خان صاحب کا معائنہ تو کر لیا, لیکن جو ہمارے فیملی ڈاکٹرز ہیں خان صاحب کے, انہوں نے فزیکلی چیک نہیں کیا. ہمارا کنسرن یہ تھا کہ اگر وہ جو رپورٹس آپ نے ہمیں بتائی ہیں, جو کہ فون پہ بتائی ہیں, اگر وہ رپورٹس کسی طریقے سے چینج ہو گئی ہیں, یا مطلب جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ تو آپ کی زبانی ہے نا, اٹس اے ہے اور سے کی بنیاد پہ, اگر ہمارے ڈاکٹر عاصم یوسف کو آپ فزیکلی بھیج دیتے تو شاید ایشو نہ بنتا. لیکن گورنمنٹ مسلسل انکار کرتی, انہوں نے کہا جی عاصم یوسف جا ہی نہیں سکتا, ڈاکٹر کاشف مرزا جا, تو دیٹ ریز آئی بروز. تو آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی یہاں پہ, پورے جو ہمارے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز, ایم پی ایز, وہ یہاں پہ سینٹ کی جو ہماری جامع مسجد ہے, جو کہ نیشنل اسمبلی کی جامع مسجد ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, وہاں پہ ہمارا مجلس ہوئی. وہاں پہ تقریباً 300-350 کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے. ہمارے جو مشران ہیں, مرزئی صاحب موجود تھے, علامہ راجہ ناصر صاحب تھے, ہماری پارٹی کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ رپورٹ دی گئی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ مطلب ہمارے خان صاحب کی ایز پر دا رپورٹ ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور آنکھوں کی جو ان کی بینائی وہ ٹھیک ہے. بٹ ٹو ویریفائی دس ہول سبجیکٹ ہم نے یہ اپنا پوائنٹ رکھا کہ جب تک ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں کرا لی جاتی ڈاکٹر عاصم یوسف کی,
یا پارٹی لیڈرشپ کی، اس وقت تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا. تو اس لیے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. اب آپ اس پہ لیٹس سی کہ گورنمنٹ اگر اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کب تک یہ معاملہ چلتا ہے. تو اس حساب سے ہم انتظار کریں گے. تو گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے, تو آپ پلیز اپنے کیمرے کو بار بار ٹچ نہ کریں. تو بلال اظہر کیانی صاحب, اب جو پہلی رپورٹ تھی سلمان صفدر صاحب نے جو سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی, وہ بھی ایک اتھینٹک رپورٹ تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو ویریفائی کیا, اور اب ایک اور رپورٹ آئی ہے, اس کو بھی آج پیش کیا گیا ہے عدالت کے سامنے, اور یہ آپ کے سامنے بھی پڑی ہوئی ہے, میرے سامنے بھی پڑی ہوئی ہے. پہلی رپورٹ اور اس رپورٹ میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی جو آنکھیں ہیں اس میں کچھ بہتری آئی ہے. تو یہ بہتری کیسے آئی ہے, اور جو کنسرن ہے پی ٹی آئی کا اس وقت, وہ اپنا دھرنا انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی میٹنگ کروا دیں آپ, تو یہ آپ ایڈریس کریں گے اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو پہ دعوت دینے کا. دیکھیے میر صاحب, میرے خیال سے جی سب سے پہلے تو حکومت نے ڈے ون سے یہ کہا ہے, اور میرے خیال سے ساتھ ہی ساتھ دس ہیز بین بیکڈ بائی ایکشنز, کہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی ان کو ٹریٹمنٹ درکار ہے وہ ان کو دی جائے گی. اور یہ سارے جو آپ نے ایونٹس دیکھیں یہ اسی کا تسلسل ہے. جو آپ نے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کا ذکر کیا جو انہوں نے کورٹ میں پیش کی, اس کے اندر سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہوا کہ ڈاکٹر عارف نے ان کو پہلے ایگزامن کیا, ان کی ایگزامینیشن کے نتیجے میں وہ پمز آئے. پمز میں خان صاحب کی رضامندی سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, انجیکشن تھا یہ جسے یہ میرے خیال سے اینٹی وی جی ایف ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. اس کے بعد اب نیکسٹ اسٹیج پہ اب انہی دو ڈاکٹرز نے, ایک عارف صاحب جو پمز سے ہیں ڈاکٹر محمد عارف خان, اور پروفیسر ندیم قریشی جو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے, ان دونوں نے کل یہ ان کا تفصیلی معائنہ کیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس خاطر خواہ بہتری آئی ہے. جو 6/36 پہ ویژن تھی اس آئی میں, وہ 6/9 پہ آ گئی ہے. اور جس طرح آج اعظم طارر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 70% اب ویژن ان کا ریسٹور ہو گیا ہے. دیگر اور ڈراپس کا بھی ذکر ہے, اور ڈاکٹرز نے آگے پھر یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آگے جب یہ ٹریٹمنٹ اینٹی وی جی ایف کی مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو انہوں نے او سی ٹی اینجیوگرافی اور ایف ایف اے ایز انویسٹیگیشن آگے ایڈوائز کی, جس کے لیے شاید ان کو کسی میڈیکل فیسلٹی جانا پڑے. اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جہاں پر بھی میڈیکل فیسلٹی کی ضرورت ہوگی وہ وہاں پر اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میر صاحب اس رپورٹ میں بھی اس چیز کا ذکر ہے, اور اس بات کا اعتراف گوہر خان صاحب نے, علامہ ناصر عباس صاحب نے, اور یہ ڈاکٹر عاصم یوسف جو ذاتی معالج ہیں خان صاحب کے, انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا جو اس رپورٹ میں دعویٰ ہوا ہے کہ کل رات 9 سے لے کے 10:20 تک تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کے پر محیط ایک ملاقات ہوئی, جس میں ڈاکٹر یہ گوہر خان صاحب تھے, علامہ ناصر عباس صاحب تھے, اور ان دونوں ڈاکٹر صاحبان نے جن نے جا کے خان صاحب کو دیکھا تھا انہوں نے باقاعدہ تفصیلی بریفنگ دی. اور اسی دوران 40 منٹ کے لیے ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر خرم مرزا جو ایک ریٹنل اسپیشلسٹ ہیں جن کو عاصم یوسف صاحب ساتھ لانا چاہتے تھے, ان کو 40 منٹ کے لیے فون پہ لیا, ان کے سارے سوالات کے جواب دیے, ان کو تفصیلی اکاؤنٹ دیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا. نہیں سر, عاصم یوسف صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ سن سر, وہ اسٹیٹمنٹ تو آج آیا نا. میں آپ سے کل کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس موقف موجود ہے, جو کہ ان دو ڈاکٹرز کا ہے, جس میں ایک کو چلیں آپ پھر بھی حکومتی ڈاکٹر کہہ لیں کہ وہ پمز ہیں, مگر ان کی ایک اپنی اسٹینڈنگ, ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے. دوسرے ڈاکٹر صاحب پروفیسر ندیم قریشی تو حکومتی اسپتال سے نہیں ہے, وہ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل سے ہیں. انہوں نے یہ بات کی. تو آج پھر عاصم یوسف صاحب نے بھی اس رپورٹ کو کانٹراڈکٹ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب کی صحت بہتر نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی میں زیادہ کمفرٹیبل تب ہوں گا, میں اس کو ویریفائی تب کر سکوں گا جب میں خود دیکھ سکوں گا. ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سلمان صفدر صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, واپس آ کے انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. تو اگر آپ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں ان کی بھی میٹنگ کروا دیں. دیکھیے میر صاحب, اگر حکومت مطمئن کرنا چاہ رہی تھی تو اسی لیے ہی ان دو ڈاکٹرز نے بیٹھ کے گور خان صاحب کو بلایا, علامہ ناصر عباس صاحب کو بلایا, ان دونوں کے ڈاکٹرز کو لائن پہ لیا نا جی. مگر اڈیالہ جیل یا جیل مینول کے مطابق جو میڈیکل بورڈ تھا وہ تو ان دو ڈاکٹرز کا بنا ایز پر جیل مینول, مگر ان کے ڈاکٹرز کو اس لیے بریفنگ دی تاکہ یہ ان کو آگے بتایا جائے کہ کیا ٹریٹمنٹ ہے, اور اس پہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. آج مجھے لگتا ہے, آئی مے بی رانگ, کہ عاصم یوسف صاحب نے انڈر پولیٹیکل پریشر یہ بات کی ہے, اور کہ جی بہرحال یہ ان کی ڈیمانڈ اپنی جگہ, اٹ از دیئر رائٹ ٹو ڈیمانڈ دس, دے کین ڈیمانڈ دس اف دے وانٹ. تو آگے اگر ہوا تو دیکھا جائے گا. مگر دیکھیے جو اون عباس صاحب نے بات کی, یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایکنالج کیا کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے, یہ اگر یہ اس طرح کی حقیقت ہے جو کہ حکومت کہہ رہی ہے اور یہ دو کریڈیبل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں,
تو یہ خوشائند بات ہے. میری گزارش ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن, آج مجھے اکثریتی طور پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ پی ٹی آئی بیانیے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے, عمران خان کی صحت میں کم ہے, چونکہ آج بھی وہ اس میں نگیٹیوٹی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. تو حکومت انشور کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کو بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ ملے, اور اسی کے حوالے سے اسی حساب سے آپ نے دیکھا کہ ابھی تک کی ساری ڈیولپمنٹس. اچھا, اب جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا وہ بڑا حوالہ دیتے ہیں اس زمانے کا. تو صدر پاکستان جو ہیں آصف زرداری صاحب, انہوں نے ایک تقریب میں ایک بات کی اور اس میں انہوں نے کچھ ایسا ذکر کیا کہ جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کافی ناراض ہیں ابھی تک عمران خان صاحب سے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. نیازی آج کل شور کرتا پھرتا ہے. میں نے تب کہا تھا حافظ میر کے شو پہ کہ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو. اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے. میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو, میں جیل میں ہوں, تو خدا کا خوف کرو. تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو, اپنے آپ کو سنبھالو. جیل کاٹو, مردوں کی طرح کاٹو, یہ عورتوں کی طرح رونا کس بات کا ہے. آپ نے جب میری بہن کو عید کی رات کو نکال کے جیل میں بند کیا, آپ کو اپنی بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا خیال نہیں آیا. یہ اون عباس صاحب جس ذکر انہوں نے انٹرویو کا ذکر کیا ہے, یہ انٹرویو اس وقت ہوا تھا جب آصف زرداری صاحب ایک پروڈکشن آرڈر پہ ان کو نیشنل اسمبلی لایا گیا تھا, تو وہاں پہ ہم نے ان سے بات چیت کی تھی. اس میں انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں, ذرا وہ بھی سن لیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آصف زرداری صاحب جس کیس میں گرفتار ہوئے ہیں یہ تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا, تو پتہ نہیں مجھے کیوں یہ کرٹیسائز کرتے ہیں. ہاں, اس کی معصومیت. چلیں دیکھتے ہیں, جب وہ خود ہوں گے تو پھر دیکھیں گے. میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں اس کو ایک سیل میں بند کریں نا ہماری طرح, اور 2 چھپکلیاں چھوڑ دیں ساتھ. اچھا, یہ ویسے جو انہوں نے بات کی ہے اس وقت کی تھی, اور آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس میں ایک تقریب میں پہلے سے انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا, انہوں نے عمران خان کے کلپ چلا دیے ہیں. وہ کلپ جو کہ ہم نہیں چلا سکتے, مریم نواز صاحبہ نے چلا دیے ہیں, تو اس پہ تو تحریک انصاف کو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن ذرا دیکھیے مریم نواز صاحبہ کس طرح اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہیں. میرے والد جیل میں تھے, میں جیل میں تھی, تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا, اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیماری نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ ہے. آج نواز شریف پھر اقتدار میں ہے, لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے, اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں, آج تک نہ میں نے کبھی سوچا, نہ نواز شریف نے کبھی سوچا, نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں, اس کا کھانا بند کر دوں, اس کا ٹی وی بند کر دوں. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. تو اون عباس صاحب, ذرا میں نے آپ کو یہ 2-3 کلپ سنوا دی ہے, تو اب آپ کیا اس پہ بولیں گے کہ یہ جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا تو یہ وہی اس کا جواب ایک غصے کے اظہار کے طور پہ دیا جا رہا ہے, تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ جب آپ کی حکومت آ جائے گی تو پھر آپ بھی یہی کچھ کریں گے. دیکھیں میر صاحب, پہلے تو میں ذرا کینی صاحب کو تھوڑا سا جواب دے دوں کہ ڈاکٹر عاصم کی سٹیٹمنٹ بہت پروفیشنل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو انفارمیشن مجھے دی گئی اور جو رپورٹس مجھے بھیجوائی گئی میں نے اس پہ اپنا اوپینین دیا, لیکن میں اس کو کنفرم اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ٹیکسٹ میں نے کیری نہیں کی اور میں نے فزیکلی ان کا معائنہ نہیں کیا. یہ تو بڑی لاجیکل بات ہے. دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان صاحب, مطلب ویری لاجک, خان صاحب نے اتنا کہا تھا کہ جو میرا رائٹ بنتا ہے, جو میری بیماری کا ایک سلسلہ بنتا ہے, وہ میرا پاکستان میں کروا دیا جائے, تو اس لیے بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ڈاکٹر عاصم پہ اعتراض کرنا تھوڑا ہمارے لیے کنسرننگ تھا کہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر کو آپ ملنے کیوں نہیں دے رہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب قاسم زمان مل لے, جناب وہ فلانا ڈاکٹر چلا جائے, لیکن ڈاکٹر عاصم نہیں ہو سکتا. تو اس نے الٹیمیٹلی ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا. جہاں تک زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, اس عمر میں آ کے اس طرح کی گفتگو, I'm sure لوگوں نے جس طرح اس کو دیکھا ہوگا, بٹ having said that ان کا اور خان صاحب کے کیسز میں کیا کمپیریزن, وہ کرپشن کے کیس میں تھے. مطلب پاکستان ساری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب کے کیسز جو ہے پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے, اور زرداری صاحب پہ نواز شریف صاحب نے جو کیس بنائے تھے وہ کرپشن پہ تھے. وہ اس وقت کی جو BMW کا کیس تھا یا اسٹیل مل کے اوپر تھا یا پتہ نہیں جو بھی کیسز تھے, اس سے ہمارا کنسرن اور اس ایشو کو آگے بنانا. اینڈ لیٹس گیٹ دا کریکٹ فیکٹس رائٹ. 2.5 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں. ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانا ہے, ایک دفعہ. اب جو ایشو بنا وہ صرف یہ تھا کہ, اور میں تھوڑا سا پھر ایک فیکٹس بتا دوں, آج ہمیں ڈاکٹر صاحب نے آج جو ہمیں بتایا, جو رپورٹ میں لکھا, پہلی دفعہ عمران خان صاحب کی جو یہ ڈائگنوسس وہ 15 جنوری کو ہوا تھا.
15 जनवरी को पता लगा, 21 को बोर्ड बना था और 25 जनवरी को जाके इलाज हुआ. इसका मतलब है कि जो खान साहब इससे पहले भी इनको बता रहे थे, उसमें भी कम से कम 1 महीने का डिले हुआ था. तो वो जो लापरवाही अपनी जगह पे, अब डॉक्टर आसिम का जाना वो इशू अपनी जगह पे. जहां तक नवाज शरीफ साहिबा की, मरियम नवाज शरीफ साहब फरमा रही है, अगर तो इमरान खान कहता कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए और मुझे मुल्क से बाहर भेजो, हम जुर्मवार भाई जनाब बिल्कुल भागना चाहते हैं, शायद बुज़दिल हो चुके, लेकिन हमने तो कभी कुछ ही नहीं कहा. हमने तो कहा यार डॉक्टर को चेक करवा दो. अगर वो समझता तो यहाँ पिम्स और अल शिफा पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, ये कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं है. डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर आसिम पाकिस्तान के डॉक्टर से, बट बार बार वो एक स्टबर्न अप्रोच के साथ हमें हमारी औकात दिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान में मैं देखें इसको पॉजिटिवली देखता हूँ. अगर ने इसको रिस्पॉन्ड किया परफेक्टली फाइन. अब सिर्फ एक काम रह गया, एंड दिस इज नो पॉलिटिक्स.